ناول سبز پتھر، رائٹر آمنہ سلیم خان، قسط نمبر 5، محبت اور انتقام کے شعلوں میں جلنے والوں کی کہانی۔ علیزے نے میرو کا ڈور ناک کیا۔ اچھا مورے سے آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، بھابی آئی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ مورے نے فون بند کر دیا۔ آ جائیں بھابی۔ علیزے ڈور کھول کر اندر آ گئی۔ میرو کو دیکھ کر مسکراہٹ خود چہرے پر آئی تھی۔ آ جاؤ میرو، مل کر ناشتہ کرتے ہیں، علیزے نے خوشی سے کہا۔ اوکے بھابی، میرو نے بھی خوشی سے کہا۔ زرمینہ آج چھٹی پر تھی، پر وہ ایسے بتائے بغیر چھٹی کرتی تو نہیں۔ علیزے میرو کچن میں آئی۔ کیا کھاؤ گی؟ ایان نے لیزے کے لیے جو کھانے والی کوک ارینج کی تھی۔ علیزے اس سے کھانا بنانا سیکھ رہی تھی، پر اس نے ابھی تک بس میکرونی، چکن کڑھائی، اچاری گوشت اور بریانی سیکھی تھی۔ فی الحال ناشتے میں وہ یہ سب نہیں بنا سکتی تھی، اس لیے میرو کے لیے بھی انڈا اور بریڈ گرم کر دی۔ خود اس نے چائے کے ساتھ بسکٹ کھا لیا۔ اس کا انڈا کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ میرو، مجھے پوچھنا یاد ہی نہیں رہا کس کلاس میں ہو تم؟ علیزے نے دلچسپی سے پوچھا۔ 10ویں جماعت میں ہوں۔ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر لڑکیاں بس میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کرتی ہیں، اس کے بعد یا تو شادی ہو جاتی ہے یا گھر بیٹھ جاتی ہیں، میرو نے دکھی انداز میں کہا۔ اوہ اچھا، تم اداس کیوں ہو گئی؟ علیزے نے فکرمندی سے کہا۔ بھابی، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، میرا خواب ہے، میرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بن جاؤ گی انشاءاللہ، بس محنت کرو، لیزے نے خوشی سے کہا۔ نہیں بھابی، مورے کہتی ہیں کہ تمہارے میٹرک کے امتحانات کے بعد تمہاری شادی کر دیں گے، ابھی ابھی میں رشتے آتے ہیں گاؤں کے بڑے بڑے گھروں سے، میں ایان سے بات کروں اس بارے میں؟ علیزے نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں بھابی، میں نے بات کی تھی، کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، ویسے بھی گاؤں میں کوئی کالج نہیں ہے، میرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے بچہ، پریشان نہیں ہو، میں ایان سے دوبارہ بات کروں گی، تم ادھر ہمارے پاس رہ لینا، ہم تمہارا ادھر شہر کے کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن کروا دیں گے، بس تم اچھے سے پیپرز دینا، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے بھابی، میرو بھی خوش ہو گئی۔ بھابی، آپ پارلر وغیرہ نہیں جاتی؟ نور بتا رہی تھی شہر میں بڑے بڑے پارلر ہوتے ہیں جہاں وہ پارلر والیاں شکل تبدیل کر دیتی ہیں، بہت پیارا بنا دیتی ہیں۔ نور نے نا مجھے کچھ چہرے پر لگانے والی کریموں کے نام لکھ کر دیے ہیں، کہتی ہے شہر سے واپس آتے ہوئے لے کر آنا، میرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ دکھاؤ وہ پیپر کدھر ہے؟ لیزے نے پوچھا۔ میرے کمرے میں ہے، سامان میں ہوگا، میں لے کر آتی ہوں، میرو یہ بول کر اپنے روم کی طرف گئی۔ علیزے کو شروع سے ایسی لڑکیاں پسند نہیں تھی جو اپنا رنگ سفید کرنے کے لیے منہ پر کریم لگاتی تھی، جو رنگ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے خوش ہو جانا چاہیے، ویسے بھی یہ کریم عارضی طور پر کلر وائٹ کرتی ہے، بعد میں سکن جل جاتی ہے اور سافٹ بھی نہیں رہتی۔ میرو پیپر لے کر آئی، اس پر 3-4 کلر وائٹ کرنے والی کریموں کے نام لکھے تھے۔ اللہ اللہ، اتنی ساری کا کیا کرے گی؟ یہ خریدنے کے لیے تو ہمیں اب پارلر ہی جانا پڑے گا، کیا خیال ہے میرو؟ علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلتے ہیں بھابی، میرو نے خوشی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی 9 بجے ہیں، 11 بجے تک چلیں گے، اس کے بعد تمہارے ایان بھائی کے آفس بھی جائیں گے، اس کو سرپرائز دیتے ہیں، علیزے نے خوشی سے کہا۔ ٹھیک ہے بھابی، تب تک تم ریسٹ کر لو، میں تھوڑا سا کام کر لوں، لیزے نے ٹیبل سے برتن اٹھاتے ہوئے کہا۔ اوکے بھابی۔ علیزے برتن کچن میں لے کر آئی، اس نے سوچا برتن دھو لیتی ہوں، زرمینہ تو اب کل ہی آئے گی، کل تک ایسے برتن نہیں پڑے رہ سکتے، اس نے برتن دھونا شروع کیے، وہ آج کافی ٹائم بعد برتن دھو رہی تھی۔ برتن دھونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی، اس کے فون پر اس کی ماما کی کال آ رہی تھی، اس نے فون اٹھایا۔ کیسی ہو بچہ؟ اللہ کا شکر ماما، آپ کیسی ہیں؟ علیزے نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اتنے دن ہو گئے، چکر ہی لگا لو۔ نہیں ماما، ایان کی بہن آئی ہے، ابھی نہیں آ سکتی۔ اچھا اور بتاؤ، سب ٹھیک ہے؟ ایان تمہارا خیال رکھتا ہے؟ اسے سچ بتا دیا؟ جی ماما، سب ٹھیک ہے، ایان میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اپنی ماما سے تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد علیزے نے فون بند کر دیا، اور وہ ان کو ایان کے دشمنوں والی ساری بات تفصیل سے بتا رہی تھی، اور پھر شاور لینے چلی گئی۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی، میرو صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ہو گئی آپ تیار؟ میرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہو گئی ہوں۔ اوکے چلتے ہیں، ایک گاڑی ہمیشہ گھر کھڑی رہتی تھی۔ علیزے نے ڈرائیور کو فون کیا، ایان نے اسے اجازت دی تھی، اگر کہیں آنا جانا ہو تو ہارون بھائی کے ساتھ جا سکتی ہو۔ ہارون ایان کا وفادار نوکر تھا اور کافی دیر سے اس کے پاس کام کر رہا تھا۔ علیزے کے فون میں ہارون بھائی کا نمبر ایان نے ہی سیو کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہارون بھائی آ گئے، انہوں نے علیزے سے چابی لے کر گاڑی سٹارٹ کی۔ علیزے اور میرو پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھی۔ علیزے نے فون سے سرچ کیا تھا ان کے گھر کے آس پاس کون کون سے پارلر ہیں۔ علیزے ابھی تک گئی نہیں تھی، پر اسے زرمینہ بتا رہی تھی یہاں قریب میں ایک بہت بڑا پارلر ہے۔ علیزے نے گوگل میپ سے لوکیشن نکالی، اس کے بعد وہ لوگ کچھ دیر میں پارلر کے باہر تھے۔ علیزے اور میرو دونوں کار سے باہر نکلی اور پارلر کے اندر داخل ہو گئی۔ صبح کا ٹائم تھا، اس لیے زیادہ رش نہیں تھا۔ میرو پہلی بار اتنا بڑا پارلر دیکھ رہی تھی،
پارلر میں فیمیل سٹاف تھا۔ ایک لڑکی ان کو دیکھ کر ان کے پاس آئی۔ علیزہ ہمیشہ خود ہی ہر فنکشن کے لیے تیار ہوتی تھی، وہ بھی آج پہلی بار ہی اتنے بڑے پارلر آئی تھی۔ جی میم، آپ کو میک اپ کروانا ہے؟ ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ علیزہ گھر سے سوچ کر نہیں نکلی تھی اس نے کیا کروانا ہے۔ جی مجھے ہیئر کٹ کروانا ہے۔ علیزہ کے بال کمر تک لمبے تھے، اس نے نیچے سے تھوڑے تھوڑے کٹ کروانے کا سوچا۔ اوکے میم، وہ لڑکی جو بول کر وہاں سے گئی اور تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بک تھی۔ آپ اس میں سے دیکھ لیں کون سا کٹ کروانا ہے، ساتھ چارجز بھی ہیں، بہت مناسب اور سوٹیبل پرائسز ہیں۔ علیزہ نے اس سے بک پکڑ لی۔ وہاں باسی کسٹمرز کے لیے ایک صوفہ رکھا تھا۔ میم آپ وہاں بیٹھ جائیں، ایک لڑکی نے نارمل انداز میں کہا۔ جی شکریہ۔ علیزہ میرو دونوں وہاں بیٹھ گئیں۔ بھابھی آپ کے اتنے پیارے بال ہیں، کیوں کٹ کروانے لگی ہیں؟ میرو نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بچہ، کٹ نہیں کروانے، بس نیچے سے تھوڑے سے کٹ کرواؤں گی، رف ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں کیا کروانا ہے؟ علیزہ نے میرو سے پوچھا۔ مجھے تو بس میک اپ کروانا ہے، میرو نے خوشی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی دوبارہ وہاں آئی۔ جی میم، ڈیسائیڈ کر لیا؟ جی ایکچولی مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں کروانا، مجھے بس تھوڑے تھوڑے نیچے سے کٹ کروانے ہیں۔ جی اوکے میم۔ وہ لڑکی حیران ہوئی، بس تھوڑے تھوڑے بال کٹ کروانے آئی ہے؟ وہ لڑکی سوچ ہی رہی تھی کہ علیزہ نے بولا اس کے علاوہ ہمیں میک اپ بھی کروانا ہے۔ علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہماری ایک ڈیل ہے، اگر آپ ہم سے مینیکیور، بازوں، ٹانگوں کی ویکس کرواتی ہیں تو آپ کا فری میں پیڈیکیور کر دیں گے، اور چارجز بھی بہت مناسب ہیں، ایک پرسن کا 5000۔ علیزہ نے دل میں سوچا یہ مناسب ہے، نہیں ہمیں یہ سب نہیں کروانا، بس میک اپ اور ہیئر اسٹائل بنا دیں۔ علیزہ نے نارمل انداز میں کہا۔ جی ٹھیک ہے میم، آپ کو کیسا میک اپ کروانا ہے؟ اس لڑکی نے نارمل انداز میں پوچھا۔ سمپل سا ہو، زیادہ ہیوی نہیں، علیزہ نے کہا۔ مطلب پارٹی میک اپ چاہیے آپ کو؟ جی، علیزہ نے کہا۔ علیزہ نے دل میں سوچا آج وہ ایان کے لیے پارلر سے تیار ہونے آئی ہے، پتہ نہیں کیسا ریئیکشن ہوگا۔ علیزہ اور میرو دونوں کو انہوں نے بہت پیارا تیار کیا تھا، وہ دونوں انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ میرو کی آنکھیں بھی ایان کی طرح سبز رنگ کی تھی۔ وہ لوگ تیار ہو کر کاؤنٹر پر آئیں۔ علیزہ نے چارجز ادا کیے۔ ان کو یہاں آئے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ علیزہ نے ہارون بھائی کو کال کر کے بلایا، اس سے پہلے اس نے نور کی وہ ساری کریمز خریدیں۔ وہ دونوں چہرہ کور کر کے کار میں آ کر بیٹھی۔ ہارون بھائی، ایان سر کے آفس جانا ہے، علیزہ نے نارمل انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے بیبی جی۔ اس کے بعد وہ لوگ ایان کے آفس آ گئی۔ ایان میٹنگ روم میں تھا۔ علیزہ اور میرو پہلی بار ایان کے آفس آئی تھی۔ میرو حیرت سے اپنے بھائی کا آفس دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، ایان بھائی کدھر ہوں گے؟ میرو نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ سب لوگ ان کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ بھابھی، لوگ ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ عجیب لگ رہے ہیں؟ میرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں تو، ہم تو اتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ بھابھی کسی سے پوچھیں نا بھائی کا آفس روم کدھر ہے؟ میرو نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا پوچھتی ہوں۔ وہ لوگ مینیجر کے پاس گئی جو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا۔ بھائی ایان شاہ میر سر کا آفس روم کدھر ہے؟ علیزہ نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ ان کی میٹنگ چل رہی ہے، فی الحال آپ ان سے نہیں مل سکتی اور نہ اندر جا سکتی ہیں، سامنے ویٹنگ ایریا ہے، وہاں جا کر بیٹھ جائیں اور میٹنگ ختم ہونے کا انتظار کریں۔ اس آدمی نے اپنے پروفیشنل انداز میں بات کی۔ ہم نے بس آفس روم پوچھا ہے، علیزہ نے کہا۔ علیزہ نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ ہم آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں، جائیں مجھے میرا کام کرنے دیں، اس آدمی نے سرد لہجے میں کہا۔ علیزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ علیزہ نے اونچی آواز میں کہا۔ تمہیں پتہ بھی ہے ہم دونوں کون ہیں؟ میں ایان شاہ میر خان کی بیوی ہوں۔ اور بیوی، جاؤ ادھر سے، آواز نیچی رکھو، تم جیسی روز ہوتی ہیں جو آ کر کہتی ہیں ہم ایان سر کی ہونے والی زوجہ محترمہ ہیں۔ اس مینیجر کا اشارہ ڈیمر اور نیلم کی طرف تھا۔ جب ایان میٹنگ روم میں ہوتا تھا، مینیجر ایسے ہی ان کو بھی اندر جانے سے روک دیتا تھا۔ وہ بھی یہی لائن کہتی تھی، ہم ایان کی ہونے والی بیویاں ہیں، ہم ایان کی گرل فرینڈز ہیں۔ علیزہ کو اس بات پر مزید غصہ آیا۔ ابھی ایان سر کو فون کرو اور بولو علیزہ میڈم آئی ہے، علیزہ نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ سر میٹنگ روم میں ہیں، انہوں نے کال کر کے ڈسٹرب کرنے سے منع کیا ہے۔ میرو خاموش کھڑی، کبھی علیزہ کی طرف دیکھتی، کبھی اس آدمی کی طرف۔ اس کی میٹنگ گئی بار میں۔ علیزہ غصے سے آگے کی طرف بڑھی۔ ارد گرد لوگ اسے دیکھ رہے تھے، پر علیزہ کو کس کی پرواہ تھی؟ میرو بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ مینیجر بھی اس کے پیچھے آیا۔ رکو لڑکی، تم اندر نہیں جا سکتی، رک جاؤ، اس آدمی نے علیزہ کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ علیزہ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے ہی والی تھی کہ وہاں احمد کی اونچی اور سرد آواز گونجی۔ کیا ہو رہا ہے؟ علیزہ اور میرو نے احمد کی طرف دیکھا جو وہاں غصے سے کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ احمد وہاں چلتا ہوا آیا اور اس نے مینیجر کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا۔ علیزہ نے ایک جھٹکے سے اپنی بازو پیچھے کی جو ابھی تک اس نے پکڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح ان کا بازو پکڑنے کی؟ سر میں تو بس روک رہا تھا۔ میرو حیرت سے احمد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ ادھر سے، تمہارا فیصلہ ایان کرے گا، احمد نے سرد مہری سے کہا۔ سر میرا کیا قصور ہے؟ مجھے لگا ڈیمر میڈر کی طرح یہ بھی ایان سر کی گرل فرینڈ ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، احمد نے مزید اونچی آواز میں کہا۔
مینیجر کچھ حد تک اپنی جگہ ٹھیک بھی تھا پر اس کا طریقہ غلط تھا۔ علیزے غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چلو میرو واپس چلے۔ ارے بھابی، ایان بس فری ہو گیا ہے، مل کر جائیں۔ احمد نے نرمی سے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں ملنا کسی سے۔ میرو بھی منہ بنا کر کھڑی تھی۔ احمد نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ بھابی آ جائیں، نہیں جانا مجھے، علیزے نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ اتنے گھٹے انسان کو آپ نے اپنا مینیجر رکھا ہے جس کو عورتوں کی عزت نہیں کرنی آتی ہے، علیزے نے دکھی انداز میں کہا۔ بھابی فکر نہیں کرے، ایان سے کہہ کر اس کو نکلواتا ہوں، آپ پرسکون ہو جائیں۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے ایان میٹنگ روم سے باہر آیا۔ علیزے اور میرو کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ وہ مسکراتا ہوا چل کر ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ دونوں کے منہ بنے تھے۔ ایان تو حیران ہو رہا تھا، علیزے سج دھج کے اس سے ملنے آئی ہے، وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ تم لوگ یہاں کیسے آئے؟ ایان نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ہارون بھائی کے ساتھ آئے تھے۔ علیزے احمد کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ ایان کو سب بتائے، پر وہ فی الحال خاموش کھڑا تھا۔ ایان، تم ان دونوں کو آفس روم میں لے کے جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں، تم کدھر جا رہے ہو؟ ایان نے پوچھا۔ آج کی لاسٹ میٹنگ میں سنبھال لوں گا، اس کی تیاری کرنے جا رہا ہوں، تم اپنے مہمانوں کی خدمت کرو، احمد نے میرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو علیزے، ایان نے نرمی سے کہا۔ نہیں، مجھے اندر نہیں جانا سر ایان۔ ایان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تمہارا سر تو نہیں ہوں، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آفس میں تم سب کے سر ہی ہو نا، علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ ایان نے میرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بھائی، میرو ابھی بولنے ہی لگی تھی کہ علیزے بولی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، مجھے بھوک لگی ہے، ہمیں اچھا سا لنچ کرواؤ، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزے نے بات کا رخ بدل دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے کسی کی نوکری جائے اور کسی کے گھر کا چولہا بند ہو۔ ہاں، اس نے یہ سوچا تھا اس سے معافی ضرور منگوائے گی پر ایان کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ جذباتی ہے، غصے میں آ کر اسے آفس سے نکال دے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، آ جاؤ، اندر چلتے ہیں۔ ایان آگے آگے چل رہا تھا، علیزے میرو اس کے پیچھے پیچھے۔ وہاں موجود پورا اسٹاف ان کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی ایان شامیر کی بیوی ہے۔ باز کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایان کی عمر 25 سال اور علیزے ایک ماہ پہلے 19 سال کی ہوئی تھی۔ وہ ہر سال اپنی سالگرہ بہت دھوم دھام سے مناتی تھی، پر اس دفعہ وہ ایان کے ساتھ تھی۔ وہ دونوں ایان کے آفس میں آ کر بیٹھی۔ ایان نے فون پر کھانا آرڈر کیا۔ ایان، آپ نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ علیزے نے خفگی سے کہا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم دونوں، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے سینٹر سے مانگ نکال کر بال کھلے چھوڑے تھے، دونوں کے بال کمر تک لمبے تھے۔ میرو پورے روم کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر ان کا کھانا آ گیا، ان تینوں نے مل کر لنچ کیا۔ اس کے بعد ایان نے علیزے اور میرو کو اپنا پورا آفس دکھایا، اپنے اسٹاف سے ملوایا۔ علیزے کا موڈ اب کچھ حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ احمد بھی آج کی آخری میٹنگ سمیٹ کر لوٹا تو اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک اطمینان کی ہلکی سی لکیر ابھری ہوئی تھی۔ دوسری طرف میرو مسلسل ایک روم سے دوسرے روم تک چل چل کر نڈال ہو چکی تھی۔ قدموں میں بوجھ، چہرے پر تھکاوٹ اور آنکھوں میں بے چینی کی دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ علیزے اور ایان الگ روم میں تھے۔ علیزے کھلکھلاتی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے ادھر جا مل سکتی ہے؟ ایان نے حیرت بھری نظر اس پر ڈالی۔ تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے؟ علیزے نے دھیرے سے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ میں خود کمانا چاہتی ہوں، ایان جواب میں بس ہلکا سا مسکرایا۔ اسی دوران احمد، میرو اور ان کی ایک فیمیل اسسٹنٹ دوسرے روم کا وزٹ کر رہے تھے۔ ہینا آپ جائیں، میم کو میں وزٹ کرواتا ہوں، احمد نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ جو ہی اس نے میرو کی طرف دیکھا، میرو کے دل کی دھڑکن ایک دم سے بے ترتیب ہوئی۔ نہیں، میں دیکھ چکی ہوں، مجھے بائی بھابی کے پاس جانا ہے، اس نے گھبراہٹ سے جلدی جلدی کہا۔ احمد نے مسکراہٹ دباتے ہوئے آہستہ سا سر ہلایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے انداز سے واضح تھا کہ وہ میرو کی بے چینی محسوس کر چکا ہے۔ کچھ دیر بعد سب ہی ایک روم میں جمع ہو گئے۔ بائی گھر چلتے ہیں، میں بہت تھک گئی ہوں، میرو نے ہلکی کپکپاتی آواز میں کہا۔ چلو میری جان، چلتے ہیں، ایان نے پیار سے کہا اور احمد کی طرف مڑ کر بولا، باقی کے کام تم سنبھال لینا، ٹھیک ہے؟ میرو نے جاتے جاتے ایک لمحے کو احمد کی طرف دیکھا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ احمد کی نظر تو پہلے ہی اسی کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ جیسے ہی یہ احساس اس کے دل میں چبھا، میرو نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ دل کی دھڑکن بے وجہ تیز ہو گئی، جیسے کوئی انکہی بات دونوں کے درمیان خاموشی میں چھپی ہو۔ اس کے بعد وہ تینوں آفس سے باہر مین گیٹ پر آئے۔ ایان کی گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی تھی، وہ تینوں اسی طرف جا رہے تھے۔ احمد آفس روم کی ونڈو سے کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس ونڈو سے نیچے کا سارا منظر واضح نظر آتا تھا۔ وہ لوگ گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ بھابی، مورے کو مت بتانا میں آپ کے ساتھ پارلر گئی تھی، میرو نے معصومیت سے کہا۔ کیوں میرو؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ وہ آگے والی سیٹ پر ایان کے ساتھ بیٹھی تھی، میرو اکیلی پیچھے بیٹھی تھی۔ بھابی، مورے نے منع کیا ہے، شادی سے پہلے میک اپ وغیرہ اچھا نہیں لگتا، کماری لڑکیوں کو اس سج دھج کر باہر نہیں نکلنا چاہیے، نہ ہی پارلر جانا چاہیے۔ میرو ایان کے ولیمے والے دن بھی بہت سمپل سا تیار ہوئی تھی،
جبکہ دوسری جانب نور اور فاطمہ نے علیزے کی طرح ہیوی ڈریس پہنے تھے اور پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ میرو سادگی میں ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ انہوں نے میک اپ آرٹسٹ کو پارٹی میک اپ کا بولا تھا، پر علیزے اور میرو نے سارا میک اپ اپنی مرضی سے اور ہلکا ہلکا کروایا تھا۔ اسے زیادہ ہیوی میک اپ نہیں پسند تھا۔ ایان کی نظر بار بار علیزے کے چہرے کی طرف جا رہی تھی۔ حسین تو خیر پہلے بھی لگتی تھی، پر آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ علیزے کو تو ایان کی نظروں سے شرم آ رہی تھی۔ جبکہ میرو ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی، وہ سارے راستے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ ایان، آپ نے بتایا نہیں مجھے جاب مل سکتی ہے؟ علیزے نے سنجیدگی سے دوبارہ سوال کیا۔ کیا کرنی ہے جاب؟ برا آفس تمہارا ہے میری جان، ایان نے مسکراتے ہوئے محبت سے کہا۔ نہیں، وہ آپ کا آفس ہے، علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا بتاؤ کتنا پڑھی ہو؟ میں نے سیکنڈ ایئر مکمل کیا ہے۔ تمہیں سیکنڈ ایئر کے ساتھ آفس کے ہیڈ کی نوکری مل جائے گی۔ ایان، شامر کی کرسی کل سے تمہاری۔ ایان نے ایک بار پھر ہنستے ہوئے کہا۔ آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ علیزے نے آئی برو جھکاتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ نہیں میری جان، میں کیوں مذاق بناؤں گا؟ ٹھیک ہے نہ دو جاب، میں خود ڈھونڈ لوں گی، 7 دن گھر رہ کر میں بور ہو جاتی ہوں، کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو۔ ایان نے آسان سا حل پیش کیا۔ ایڈمیشن کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، علیزے نے ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے سیکنڈ ایئر کے بعد کیا کرنا تھا؟ ایان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پینٹنگ کلاسز جوائن کرنی تھی تو اب کر لو، ایان نے نرمی سے کہا۔ ایسا کرتا ہوں تمہارے لیے کوئی ٹیچر ارینج کرتا ہوں جو تمہیں گھر آ کر پینٹنگ کلاسز دے، فیمیل ٹیچر، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایان سمجھ چکا تھا علیزے کیا سوچ رہی ہے، وہ سمجھ رہی تھی میل ٹیچر کا بول رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ ایان سے میرو والے ٹاپک پر بھی بات کرنا چاہتی تھی، پر ابھی مناسب وقت نہیں تھا، اب اس نے میٹرک کے امتحانات دینے تھے۔ وہ لوگ گھر پہنچ گئے، وہ لوگ صبح 11 بجے سے گھر سے نکلی تھیں اور اس ٹائم 4 بج رہے تھے۔ میرو گاڑی سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ نور کی 4 کریم کے ڈبے علیزے کے بیگ میں تھے۔ ایان بھی سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ علیزے نے اندر آ کر بیگ سے کریم نکال کر میرو کو پکڑا دی۔ علیزے روم میں آئی، ایان شاور لینے گیا تھا۔ علیزے بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ ایان کے آفس کے 3 فلورز تھے، وہ باری باری تینوں میں گھومی تھی۔ علیزے نے بیڈ پر بیٹھ کر جوتا اتارا، اس کے بعد اس نے کانوں سے ایئرنگز اتاری۔ اس نے اپنا فون پکڑا، اس کی دوست ثانیہ کا میسج آیا تھا، اگر فری ہو تو کال کرو۔ اس کے فون میں افسب کا نمبر تھا، اس نے ثانیہ کو کال کی۔ ہیلو ثانیہ۔ ہیلو علیزے، دوسری جانب سے کسی مرد کی آواز آئی۔ علیزے آواز سے پہچان گئی تھی، یہ آواز ثانیہ کے بھائی کی تھی۔ یاسر بھائی، ثانیہ کا فون آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ ثانیہ تھوڑی دیر پہلے کچن میں کام کر رہی تھی، فون کچن میں چھوڑ کر روم میں چلی گئی ہے، تمہاری کال آ رہی تھی تو میں نے اٹھا لی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ثانیہ کا بھائی یاسر علیزے کو پسند کرتا تھا۔ علیزے 1-2 دفعہ ثانیہ کے گھر گئی تھی، پر علیزے اسے اپنے بھائی کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ کیونکہ علیزے کا کوئی بھائی نہیں تھا، ثانیہ کے نمبر سے علیزے کو میسج بھی یاسر نے ہی بھیجا تھا۔ ثانیہ اپنے روم میں سو رہی تھی، اس کا فون لاک نہیں تھا۔ اور بتاؤ کیسی ہو علیزے؟ یاسر نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں یاسر بھائی؟ علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایان شاور لے کر واش روم سے باہر آیا۔ میں بھی بس ٹھیک ہوں، یاسر نے اداس لہجے میں کہا۔ ایان ڈریسنگ مرر کے سامنے آیا، وہ ٹاول سے خود کو خشک کر رہا تھا، وہ شرٹ کے بغیر تھا۔ علیزے کی نظر بار بار اس کی طرف جا رہی تھی۔ یاسر بھائی میں فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ علیزے نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ ایان نے بیڈ سے پکڑ کر شرٹ پہنی۔ علیزے اپنے بال باندھ رہی تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے تمہارا کوئی بھی بھائی نہیں ہے اور نہ ہی یاسر نام کا کوئی کزن ہے۔ علیزے کو حیرت ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ علیزے نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ جس لڑکی کو میں نے اپنا بیوی بنانے والا تھا، اس کے سارے خاندان کا بایو ڈاٹا تو نکلوانا ہی تھا۔ تمہاری 2 خالہ ہیں، 1 ماموں، اور تمہارے بابا کا بس 1 بھائی ہے جس کے 2 بچے ہیں، 1 بیٹا 1 بیٹی۔ اتنا کافی ہے کہ سب کے نام بتاؤں؟ علیزے حیرت سے ایان کو دیکھ رہی تھی۔ کون تھا یہ یاسر بھائی؟ ایان نے نرمی سے پوچھا۔ میری دوست ثانیہ کا بھائی ہے، علیزے نے نارمل انداز میں کہا۔ تمہیں کیوں کال کی؟ ایان نے آئی برو جھکاتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ علیزے نے ایان کو ساری بات بتائی۔ ایان نہیں جانتا تھا اسے کیوں غصہ آ رہا ہے۔ اس نے ضبط کرنے کی کوشش کی، جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ فون پر ثانیہ کا بھائی ہے، فون بند کیوں نہیں کیا؟ ایان نے اب کی بار تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ کیا ہو گیا ہے ایان؟ اگر انہوں نے میرا حال پوچھا تو میں بس وہی بتا رہی تھی، کر تو دیا تھا فون بند۔ علیزے نے بھی تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ میرے آگے زبان نہ چلایا کرو، تمہارے پاس ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ایان نے ایک بار پھر سخت لہجے میں کہا۔ ایان میں زبان نہیں چلا رہی، بس اپنی صفائی دے رہی ہوں، علیزے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی صفائی کی ضرورت نہیں، ایان نے کہا۔ اب کی بار لہجہ قدرے بہتر تھا۔ ایان تم میری ایسے انسلٹ نہیں کر سکتی، یاسر بھائی میرے بالکل بھائیوں کی طرح ہے اور بس حال ہی پوچھا کون سا کوئی گناہ کر دیا، علیزے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ اسے اتنے سخت لہجے کی عادت نہیں تھی، بھائیوں کی طرح ہے، بھائی نہیں ہے تمہارا، ایان نے پھر سے سخت لہجے میں کہا۔ علیزے حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
آپ کا یہ دو چھاؤں والا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اتنی محبت دی، سارا دن اتنا اچھا سلوک کیا اور اب 1 منٹ میں شک کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ ایان کو فیل ہوا وہ غصے میں زیادہ بول گیا ہے۔ علیزے میری جان، آئی ایم سوری، میں تم پر شک نہیں کر رہا، بس مجھے نہیں پتا، مجھے اچھا نہیں لگا، ایان نے نرمی سے کہا اور اس کے گال پر آیا آنسو صاف کیا۔ میری طرف سے بھی سوری، اگلی دفعہ خیال رکھوں گی۔ ایان نے علیزے کو سینے سے لگایا۔ علیزے کی ہر غلطی معاف ہے، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سزا دینے کے بعد علیزے نے کہا، میں نے ابھی تک تمہیں کوئی سزا نہیں دی۔ ایان نے نارمل انداز میں کہا، لفظوں سے مجھے اور میرے دل کو زخمی کر کے کہتے ہو میں نے کوئی سزا نہیں دی۔ علیزے نے ابتدائی انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اگلی بار خیال رکھوں گا۔ غصے میں مجھے پتہ نہیں چلتا کیا بول رہا ہوں۔ انسان کا پتہ غصے میں ہی چلتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور غصے میں آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو اسے بتائیں اس کی محبت جھوٹی اور کھوکھلی ہے، کیونکہ جو سچ میں آپ سے محبت کرتا ہے غصے میں بھی آپ کو ہرٹ نہیں کرتا۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد محبت دینا ایسا ہے جیسے کسی کو خنجر مارنے کے بعد بولنا اور تمہیں ہسپتال لے کر جاتا ہوں۔ علیزہ سنجیدگی انداز میں بات کر رہی تھی، وہ ابھی تک اس کے سینے کے ساتھ ہی لگی تھی۔ اتنی سیریس اور گہری باتیں کدھر سے سیکھ لی میری میچور بلی نے؟ ایان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہاری بلی میچور ہو گئی ہے، اب تم میرا امیچور والا روپ نہیں دیکھ سکو گے۔ علیزے نے اداس لہجے میں کہا، اتنا اداس کیوں ہو گئی ہو؟ ایان نے نرمی سے پوچھا۔ اداس نہیں ہوں، بس تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ علیزے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ایان اس کی دوسری جانب بیٹھا تھا، وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ابھی شام کے 6 بجے تھے، تھوڑی ہی دیر میں علیزے سو گئی تھی۔ ایان نے روم کی لائٹ صاف کر دی اور روم سے باہر چلا گیا۔ آج وہ ان کے ساتھ آفس سے جلدی آ گیا تھا، ورنہ وہ روز 7-8 بجے، کبھی کبھی 10-12 بجے آتا تھا۔ جس دن کام زیادہ ہوتا تھا علیزے کو کھانا بنانا سکھانے والی شیف 7 بجے آتی تھی۔ علیزے اس کے ساتھ مل کر رات کا کھانا بناتی تھی، پر آج وہ سو رہی تھی۔ ایان نے ان کو فون کر کے آ جانے سے منع کر دیا۔ ایان کچن میں آیا، آج وہ رات کا ڈنر بنانے کا سوچ رہا تھا۔ وہ امریکہ میں اپنا کھانا خود بناتا تھا، اسے کوکنگ آتی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے اپنے لہجے اور باتوں سے علیزے کو ہرٹ کیا تھا، اس لیے وہ اب اس کے لیے کچھ اسپیشل بنانے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے بریانی اور چاکلیٹ کیک بنانے کا سوچا۔ میرو نے وہاں سے آ کر اپنا چہرہ دھویا اور عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد اس نے ریسٹ کیا۔ مغرب کے ٹائم اس کے فون پر مورے کی کال آ رہی تھی۔ میرو سو رہی تھی، مورے اسے روز کال کرتی تھی۔ اس ٹائم 7 بج رہے تھے۔ میرو نے فون اٹھایا، وہ گہری نیند سے اٹھی تھی۔ السلام علیکم مورے۔ وعلیکم السلام بچہ، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں مورے، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بس تم ادھر نہیں ہو تو کچھ اچھا نہیں لگ رہا، مورے نے اداس سے لہجے میں کہا۔ اچھا، میں 1-2 دن تک واپس آ جاؤں گی، آپ اداس نہیں ہو، میرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا مورے، مغرب کی اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نماز پڑھ کے آپ کو دوبارہ فون کروں گی۔ چلو ٹھیک ہے، مورے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مورے، آپ کی بھابھی سے فون پر بات ہوتی ہے؟ میرو نے نارمل انداز میں پوچھا۔ نہیں، میرے پاس اس کا نمبر نہیں ہے، میں تو بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے سوچا تھا ایان سے اس کا نمبر لوں گی، پر پھر یاد نہیں رہا۔ اچھا، میں آپ کو سینڈ کرتی ہوں۔ میرو نے علیزے کا نمبر اپنی مورے کے نمبر پر سینڈ کیا۔ اس کے بعد اس نے مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد میرو اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ایان کچن میں کھڑا مزے سے کیک بنا رہا تھا۔ میرو حیرت سے اپنے بھائی کو کچن میں کام کرتا دیکھ رہی تھی، کیونکہ حویلی میں گھر کے مردوں کا باورچی خانے میں جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ میرو نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس نے پوری سلیب پر کیک کا پاؤڈر سامان بکھیرا تھا۔ ایان نے کیک کا سارا مواد ایک سانچے میں ڈالا۔ میرو اسے کھڑی دیکھتی رہی تھی۔ تمہاری بھابھی کو سرپرائز دینا ہے، ایان نے خوشی سے کہا۔ اچھا جی، بھابھی کو سرپرائز دینا ہے، میرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں بھی آپ کی ہیلپ کرواؤں؟ میرو نے خوشی سے کہا۔ ہاں، یہ چاول پانی میں بھگو دو۔ ایان میرو بہت مزے سے علیزے کے لیے کھانا تیار کر رہے تھے۔ ایان نے کیک کے اوپر چاکلیٹ کے ساتھ زرگے رائٹ کیا تھا۔ زرگے پشتو کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دل۔ 8 بجے کے قریب علیزے کی آنکھ کھلی۔ ایان روم میں نہیں تھا۔ وہ فریش ہوئی، منہ دھویا اور نیچے آ گئی۔ دونوں بہن بھائی کچن میں تھے۔ میرے تم پلیٹس رکھو ٹیبل پر جا کر، میں آتا ہوں۔ میرو نے ٹیبل سیٹ کی۔ علیزے سیڑھیاں اتر رہی تھی، سامنے بڑی کھانے والی میز تھی۔ کیا چل رہا ہے؟ علیزے نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ایان ایک بڑی پلیٹ میں بریانی نکال کر لے کر باہر آیا۔ اس نے پلیٹ ٹیبل پر رکھی۔ بھابھی، آپ کے لیے سرپرائز ہے، میرو نے خوشی سے کہا۔ اچھا جی، علیزے ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ ایان دوبارہ کچن میں گیا اور کیک لے کر آیا۔
اس کے بعد ان تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ ایان بہت مزے کی بنائی ہے بھائی، سچ میں آپ کے ہاتھ میں جادو ہے، اتنی مزے کی تو مورے بھی نہیں بناتی، میرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا جی، شکریہ شکریہ، ایان نے بھی خوشی سے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد میرو دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ علیزہ ایان بھی واپس اپنے روم میں آ گئے۔ ابھی وہ آ کر بیڈ پر بیٹھے ہی تھے کہ لیزے کے فون پر کسی کی کال آنے لگ گئی، پر یہ کوئی ان نون نمبر تھا۔ لیزے نہیں جانتی تھی کس کا نمبر ہے۔ تھوڑی دیر فون بجتا رہا، کیونکہ لیزے اجنبی لوگوں کا فون نہیں اٹھاتی تھی، اس نے سب کے نمبرز ان کے نام کے ساتھ سیو کیے تھے۔ ایان نے نوٹ کیا بار بار فون بج رہا ہے، لیزے اٹھا نہیں رہی۔ ایان خود بھی اپنا فون یوز کر رہا تھا، کال کیوں نہیں اٹھا رہی، کب سے فون بج رہا ہے؟ ایان نے نرمی سے پوچھا، پتہ نہیں کس کی ہے، انجان نمبر ہے، آپ اٹھا لے۔ لیزے نے اپنا فون ایان کو پکڑایا۔ اوپر نمبر دے کر ایان کو حیرت ہوئی، یہ نمبر تو مورے کا ہے، تو جلدی اٹھاؤ نا، لیزے نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایان نے کال اٹھائی۔ السلام علیکم مورے، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہ نمبر تو علیزے کا تھا، مورے نے کہا۔ اسی کا ہے، وہ انجان سمجھ کر کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، او اچھا، مجھے میرو نے دیا تھا، یہ لے کرے اپنی بہو سے بات۔ ایان نے فون علیزے کی طرف بڑھایا۔ علیزے کو شرم آ رہی تھی، اس کی گال سرخ ہو رہی تھی، اس نے فون کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم آنٹی۔ آنٹی نہیں بیٹا، تم بھی مجھے مورے بولا کرو، مورے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے مورے، میرو تنگ تو نہیں کرتی، مورے نے پوچھا۔ نہیں نہیں، بہت اچھی بچی ہے، سارا دن اپنے روم میں ہی رہتی ہے، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایان اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ مسلسل اسی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، بلکہ تک نہیں جھپک رہا تھا۔ لیزے کو تو مورے سے زیادہ ایان کی نظروں سے شرم آ رہی تھی۔ علیزہ اٹھ کر باہر جانے لگی، وہ مورے سے ابھی بھی فون پر بات کر رہی تھی۔ ایان نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھا دیا، جس کا مطلب تھا میرے سامنے بات کرو۔ ایان نے لیزے کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ایان تمہارا خیال رکھتا ہے نا، مورے نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ جی جی مورے، ایان میرا بہت خیال رکھتا ہے، علیزہ نے ساتھ ساتھ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ میرو جب آئے گی اس کے ساتھ تم لوگ بھی آ جانا، ایان کی پھپھو کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ ارے مورے، آپ معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہیں کریں، ہم ضرور آئیں گے، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے ایان کو آنکھیں دکھائی، اس نے اس کے ہاتھ پر کس کی۔ اچھا چلو، خیال رکھو اپنا، میں فون رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے مورے، آپ بھی اپنا خیال رکھنا، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ ایان کے بچے، ہاتھ چھوڑو، ایان نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پہلے اس ہاتھ میں فون تھا، چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا لو۔ ایان چھوڑو نا، کیوں تنگ کر رہے ہو، لیزہ نے معصومیت سے کہا۔ تمہارے اندر تو جان ہی نہیں ہے، تھوڑا زور لگاؤ، ایان نے شرارتی انداز میں کہا۔ لیزہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، ایان کی گرفت مضبوط تھی۔ میں ہار مانتی ہوں، آپ چھوڑ دو، علیزہ نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ یہ لو چھوڑ دیا، کیا یاد کرو گی، علیزہ نے ایان کو آنکھیں دکھائی۔ ہائے، اس سب سمندر میں ڈوب جاتا ہوں، جب جب تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہوں، تیرنا بھول جاتا ہوں، جا کر تیرنا سیکھ لیں، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں میں ڈوبانا چاہتا ہوں، اچھا ڈوب جاؤ، لیزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ایان فرمائے، محترمہ، 1 - 1 = 0 کیوں ہوتا ہے، علیزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیونکہ اس کی مرضی، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے میتھ بالکل بھی نہیں پسند، علیزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میتھ میرا فیورٹ ہے لیزہ، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ توبہ ہے ایان، اتنا فضول سبجیکٹ تمہارا پسندیدہ ہے، علیزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر کیا پسند ہے آپ کو محترمہ، ایان نے دلچسپی سے کہا۔ مجھے پسند ہے اردو، اسلامیات، انگلش، علیزہ نے خوشی سے بتایا۔ یہ سارے سبجیکٹ میں سیریس نہیں لیتا تھا، ان کتابوں کو پیپر سے ایک دن پہلے کھول کر دیکھتا تھا۔ مجھے پسند ہے کیمسٹری، میتھ اور فزکس، ایان نے نرم انداز میں کہا۔ توبہ، میرا سر گھوم جاتا تھا ان کی بکس کھول کر، لیزہ نے بے دلی سے کہا۔ اچھا جی، اگر تمہیں اردو پسند ہے تو پھر غزلیں شزلیں بھی پسند ہوں گی، ایان مسکراتے ہوئے سوال پوچھا۔ ہاں، مجھے غزل پسند ہے، اردو کی ٹیچر کو میری غزل کی تشریح بہت پسند آتی تھی، علیزہ نے خوشی سے بولا۔ اچھا پھر مجھے عشق اور محبت میں فرق بتاؤ، جن کو غزل میں دلچسپی ہوتی ہے ان کو فرق پتہ ہوتا ہے، ایان نے سیریس انداز میں کہا۔ ابھی نہیں بتا سکتی، علیزہ نے کہا۔ کیوں، ایان نے بولا۔ کیونکہ نہ تو میں نے محبت کی ہے اور نہ ہی عشق، جب تک ہم خود ایک چیز کا تجربہ نہ کر لیں تب تک اسے بیان نہیں کر سکتے، ہر ایک کا محبت کا تجربہ مختلف ہوتا ہے، ہم جو غزلیں پڑھتے ہیں یہ ان کو تجربہ ہوتا ہے، لازمی نہیں ہر دفعہ محبوبہ ہی ظالم ہو، پر ہماری اردو کی کتابوں میں ہمیشہ محبوبہ کو غلط دکھایا گیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، محبت کے نام پر آج کل کے عاشق اپنی محبوبہ کا دامن ناپاک کر رہے ہیں اور استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں کسی ٹیشو پیپر کی طرح، علیزہ نے نرم انداز میں اپنی بات مکمل کی۔
ایان اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، پر لڑکیاں کیوں نکاح سے پہلے لڑکوں کے پاس جاتی ہیں؟ جب پتہ ہے زمانہ خراب ہے تو ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیتی؟ ایان نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ محبت کی پٹی باندھی جاتی ہو تو آنکھوں پر اور اعتماد کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ علیزے نے کہا، اچھا چلو چھوڑو یہ سب۔ ایان نے نوٹ کیا علیزے اچانک اداس ہو گئی ہے۔ میرا وعدہ ہے تم سے، تمہیں خود سے محبت کروا کے رہوں گا۔ جب آپ ایک لمبے عرصے تک کسی انسان کے ساتھ رہتے ہیں تو خود ہی محبت ہو جاتی ہے، یہ فطرت ہے، تمہیں بھی ہو جائے گی، ایان نے نرمی سے کہا۔ ویسے بھی اس دن کسی نے محبت کا اظہار کیا تھا، ایان نے یاد کرواتے ہوئے کہا۔ وہ بس میں نے ویسے ہی بول دیا تھا، علیزے نے جلدی سے بولا۔ غلط بات ہے، ویسے اپنی بات سے مکر رہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہوئی ہوگی ہلکی پھلکی محبت، علیزے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر پھر دونوں جانب خاموشی رہی۔ یہ ہلکی پھلکی محبت کی پکی پکی محبت میں کب کنورٹ ہوگی؟ ایان نے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ علیزے بیڈ پر لیٹ گئی۔ مجھے اپنی لائف کا کوئی ڈراؤنا واقعہ سناؤ، یہ محبت کی باتیں چھوڑ دو۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا سناتا ہوں۔ ایان نے محسوس کیا تھا علیزے کو محبت کا ٹاپک کچھ خاص پسند نہیں۔ میرے بابا میرے گاؤں کے سردار تھے، ان کے پاس بہت ساری بندوقیں تھیں، گن تھیں جیسے میرے پاس ہیں۔ بابا ایک دفعہ فائرنگ کر رہے تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، بہت قیمتی اور خوبصورت گھوڑے۔ ایک گھوڑے کا نام ماہر تھا، میں تب 20 سال کا تھا۔ بابا فائرنگ کر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا تھا، ایک گولی جا کر ماہر کو لگی اور وہ مر گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ماہر کو مرتے دیکھا، مجھے بھی اس سے بہت محبت تھی۔ اور پھر بابا نے اس دن کے بعد سے کبھی فضائی فائرنگ نہیں کی، انہوں نے ساری بندوقیں ایک صندوق میں رکھ دیں۔ ایان کی آنکھیں نم ہو گئیں، علیزے بہت غور سے اسے سن رہی تھی۔ دادا جان نے ان کی وفات کے بعد وہ صندوق کھولی اور پھر وہ مجھے سونپ دی، میرے بابا کی وراثت۔ علیزے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا بہت محبت کرتے تھے ماہر سے؟ ہاں، میں 10 سال کا تھا، بابا نے مجھے اس کی رسی پکڑا دی، میں آگے چلتا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا، میرے ساتھ چلتا۔ ایان نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کی طرف دیکھا، اسے اپنے بابا اور ماہر دونوں کی یاد آ رہی تھی۔ اور وہ دوسرا گھوڑا، وہ کدھر ہے؟ ہمارے فارم ہاؤس میں۔ اب تم سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں سو گئے۔ اگلی صبح میرو اور علیزے نے مل کر ناشتہ کیا۔ وہ دونوں بہت کم وقت میں بہت اچھی دوست بن گئی تھی، وہ دونوں بہت ساری باتیں کر رہی تھیں۔ بھابھی آپ کو پتہ ہے ایان بھائی شروع سے ہی بہت غصے والے ہیں۔ خیر اب تو پہلے کی طرح غصہ نہیں کرتے، بہت بدل گئے ہیں، آپ نے بدل دیا ہے، میرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یقیناً مرد صرف اپنی پسندیدہ عورت کے لیے خود کو بدلتا ہے۔ میرو کی عمر 17 سال ہے اور ایان میرو سے تقریباً 8 سال بڑا ہے۔ بھابھی ایک دفعہ کیا ہوا، میں 5ویں کلاس میں تھی، میرے اسکول میں ایک ساتھ تھے، تب شاید میں 8 سال کی تھی۔ سر نے مجھے ہوم ورک نہ کرنے کی وجہ سے ڈانٹ دیا، میں رونے والی شکل بنا کے گھر آئی، بھائی نے مجھے دیکھ لیا، ہمارے بابا گاؤں کے سردار تھے اس لیے سب بھائی سے ڈرتے تھے۔ علیزے بہت غور سے سن رہی تھی جبکہ ایان ناشتے کی طرف متوجہ تھا، اسے تو لگ رہا تھا میرو یہاں سے جانے سے پہلے علیزے کو اپنے بھائی کے سارے کارنامے بتا کر جائے گی، اور جب بھائی کو پتہ چلا کہ مجھے سر نے ڈانٹا ہے، بھائی گن لے کر سکول گئے اور اتنا مارا سر کو اور اتنی زیادہ فائرنگ کی اسکول کے باہر۔ میرو نے خوشی اور پرجوش انداز میں اپنے بھائی کا کارنامہ سنایا۔ مطلب شروع سے ہی ہے آوارہ ڈاکو، علیزے نے دل میں بولا۔ ایان نے علیزے کی طرف دیکھا، واہ یہ تو اچھی بات ہے، بھائیوں کو ایسے ہی پوزیسو ہونا چاہیے۔ علیزے کو یہ بات بہت عجیب لگی تھی پر اس نے منہ سے نہ کہا۔ مطلب ٹیچر پر ہاتھ اٹھانا اچھی بات تو نہیں ہے، پر میرو ہنس رہی تھی اپنے بھائی کے عظیم کارنامے پر۔ اچھا میں آفس جا رہا ہوں، تم لوگ باتیں کرو۔ اپنے بھائی کے عظیم کارنامے پر اچھا میں آفس جا رہا ہوں، تم لوگ باتیں کرو، ایان نے ٹیبل سے کھڑے ہوتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ علیزے ایان کو چھوڑنے باہر تک آئی، علیزے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایان کار میں بیٹھا، کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں کہ ہینڈسم دن بدن اور ہینڈسم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا جی نظر نہ لگا دینا، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے اس خوبصورتی کا کیا فائدہ جب تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں؟ ایان کا اچانک موڈ چینج ہوا، محبت چہرے سے نہیں ہوتی جناب، علیزے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کس سے ہوتی ہے؟ پتہ نہیں، علیزے نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے لگا مجھے اب محبت پر لیکچر ملے گا، ایان نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ اتنی فارغ نہیں ہوں، علیزے نارمل انداز میں کہا۔ اچھا لگتا ہے پورا پاکستان میری بیوی کنٹرول کر رہی ہے، ایان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ پورا پاکستان تو نہیں پر ایک ڈاکو کو سنبھال رہی ہوں، علیزے نے بھی سیریس انداز میں مذاق کیا۔ کون سا ڈاکو؟ ایان نے حیرت سے پوچھا۔ آپ ہے ڈاکو، علیزے نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا تو میں ڈاکو ہوں، صحیح ہے، بہت جلدی پہچان گئی ہو، آفس آ کر تمہیں اپنا ڈاکو والا روپ دکھاؤں گا، ایان نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ زمانی بات کی۔ علیزے کو جب سمجھ آ گئی وہ شرما گئی، اس کی گال سرخ ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں، علیزے نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے نارمل انداز میں کہا اور رخ پھیر لیا۔
ایان سمجھ چکا تھا وہ شرما گئی ہے۔ میری طرف دیکھو۔ ایان نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھایا۔ وہ ایان کی آواز پر رکی، پر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ جی بولے ڈاکو انکل، آپ تو ابھی سے ڈر گئی ہیں، ایان نے شرارتی انداز میں کہا۔ اس نے کار سٹارٹ کی۔ نہیں، میں بالکل بھی نہیں ڈرتی، الیزے نے پیچھے مڑ کر کہا۔ اچھی بات ہے، رومانس کے معاملے میں مجھے بہادر عورتیں پسند ہیں، ایان نے صاف الفاظ میں کہا، اور وہ بھی بالکل سنجیدہ انداز میں۔ الیزے کا چہرہ شرم و حیا سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ایان کی طرف دیکھتی رہی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایان نے گاڑی گیٹ سے باہر نکالی اور سائیڈ مرر سے اس کو دیکھا جو ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ ایان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میرو کے آنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ یہ لڑکی میرے قریب آ گئی ہے۔ ایان خود سے ہم کلام ہوا۔ الیزے واپس اندر آ گئی۔ گیٹ پر بیٹھے سیکیورٹی گارڈ نے گیٹ دوبارہ بند کر دیا۔ جاری ہے۔